بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمان کے لیے ایسی طاقت ہے کہ وہ مسلمان جو کوئی نیک اعمال کرنا چاہتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، اللہ پاک اسے پورا فرما دے گا۔ اگر سفر کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ سے شروع کریں، کاروبار کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ کو اس میں منافع ہوگا، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کام بسم اللہ شریف سے شروع نہیں کیا جاتا ہے یعنی اللہ کے نام سے تو وہ نہ تمام رہتا ہے نہ مکمل رہتا ہے، اس کام میں گھٹا ہوتی ہے، منافع نہیں ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا شیوا بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب میں پڑھیں، حرام کاموں کو چھوڑ کر جو جائز کام کریں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے جو ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا جو زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نبی کی جو بات ہے وہ قیامت تک ثابت ہوتی رہے گی اور آج بھی ثابت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ کی برکت میں آپ کو ایسے بتاؤں، سرکار کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمان کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ جو مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، ورنہ ہر شیطان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ تو کافر اور مسلمان کے شیطان میں ملاقات ہوئی، تو جو کافر کا شیطان تھا وہ بڑا اچھا لباس پہنے، خوشبو آ رہی یعنی بدبو کی صورت میں ظاہری خوشبو، کنگھا بھی ہے، تیل بھی پڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ تر و تازہ موٹا ہے۔ اور جو مسلمان کا شیطان تھا وہ بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ ضعیف، پریشان تھا۔ اب کافر کے شیطان نے مسلمان کے شیطان سے پوچھا کہ بھائی تو اتنا پریشان کیوں ہے، تیرے اوپر کون سی پریشانی ہے؟ تو مسلمان کا شیطان کہتا ہے کہ میں جس کے ساتھ پیدا ہوا وہ بڑا متقی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ کہا جو میرا انسان ہے وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا، میں بھوکا رہ جاتا، وہ سواری کرتا بسم اللہ پڑھتا، مجھے پیدل چلنا پڑتی ہے، وہ لباس پہنتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میں ننگا رہتا ہوں۔ اور کافر کا شیطان بولا اور میں جس کے پاس ہوں وہ بسم اللہ کبھی نہیں پڑھتا ہے، اس لیے دیکھ میں تر و تازہ ہوں، میرا لباس بھی اچھا ہے۔ تو جو انسان جو بھی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ پاک اسے اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سفر کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو، جب کوئی نیک اعمال کرو تو بس اللہ کا نام لے کر شروع کرو، میرے نبی فرماتے ہیں وہ کام مکمل ہوگا، کبھی ناتمام نہیں ہوگا۔ مواہب اللدنیا کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بولا یا رسول اللہ میں کھانا کھا بھی لیتا ہوں لیکن بھوکا رہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ شریف پڑھتے ہو؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ کبھی کبھی رہ جاتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ بھی پڑھا کرو اور کچھ لوگ مل کر کھایا کرو، کیونکہ جب چند ساتھی مل کر کھاتے ہیں تو اللہ پاک اس کھانے میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور یقینی طور پر ہم نے بھی یہ کئی بار محسوس کیا کہ ہم نے کھانا 2 لوگوں کا منگایا، وہی کھانا 2 لوگوں کا 4 لوگوں نے کھا لیا اور سب کے پیٹ بھی بھر گئے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ 4 لوگوں کو کیسے ہو گیا؟ میرے دوستو برکت عطا فرمانا اللہ کا کام ہے، اللہ پاک برکت ڈال دے تو ایک لقمے سے سارے لوگ شراب ہو جائیں۔
جیسا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ یہ اصحاب صفہ میں دودھ دے دو۔ سارے اصحاب صفہ کے صحابہ نے دودھ پیا، مگر دودھ کم نہیں ہوا، وہ ایک کٹورا آقا کی بارگاہ میں لائیں۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہ بھی بھوکے تھے تو سرکار نے فرمایا آپ بھی کھائیں، آپ بھی پئیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ کو پینا شروع کیا، بالکل پیٹ بھر گیا، دودھ باقی رہا۔ ظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ایک کٹورے سے لوگ کیسے سارے پی لیں گے، 70 لوگ تھے وہ۔ پھر میرے نبی نے بعد میں پیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس میں برکت عطا فرما دی تھی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ایک انسان وہ ہے جو 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا، ایک انسان وہ ہے جو 10,000 روپے مہینہ کما رہا، لیکن دیکھو خوشحالی 10,000 والے میں زیادہ ہوتی ہے، کبھی کبھی لاکھ والے میں بھی ہوتی، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو غریب پریشان حال ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑا خوشحال ہوتی ہے، انہیں دنیا کی پریشانیاں قریب نہیں آتی ہیں۔ تو بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک نے کافر کو مسلمان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس بسم اللہ کی برکت سے جن کی اولادیں نہیں ہو رہی تھیں اللہ نے انہیں صاحب اولاد بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا قبر پہ عذاب ہو رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے، تھوڑی دیر ٹھہرے، بعد میں لوٹ کر کے آپ آتے دیکھتے ہیں قبر کا عذاب اٹھ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مالک ابھی اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب یہ انتقال کرا اس کی بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی، اس سے ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ آج مدرسے میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ہم نے اس برکت سے اس کے باپ کی قبر کا عذاب ہٹا دیا۔ یعنی اولادیں نیک ہوتی ہیں، ذکر کرتی ہیں تو والدین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو دنیا میں بلندی چاہتا ہے اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر لے، جیسے کہ ہمارے والدین، ہمارے امی ابو، میرے مشاہدے کی بات ہے، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں نیک بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ گرتا ہے تو ایک دم بسم اللہ، یہ ہماری والدہ کہتی ہیں۔ ہمارے والد صاحب ہر وقت سونے کے علاوہ ان کی زبان ذکر کرتی رہتی ہے، شاید یہ والدین کی دعاؤں کا ہی ثمرہ ہے، اساتذہ کی محنتیں ہیں۔ نیک لوگوں سے رابطہ بنائیں۔ ہم ایسے بھی نیک لوگ جانتے ہیں اللہ کے کرم سے جو نماز جمعہ میں مصلی بچھاتے ہیں، عشاء کے بعد اٹھتے ہیں، ایسے بھی لوگ دیندار خواتین دنیا میں ہیں، مرد لوگ ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، مسلمان کے لیے طاقت بھی ہے۔ گھر سے نکلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تیل لگائیں، سرما لگائیں، حتیٰ کہ لباس پہنیں، نہائیں، کوئی بھی نیک اعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، اللہ اس میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔